السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب بھی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کا ولاگ میں نے سوچا کہ آج میں صبح صبح سے سٹارٹ کر دوں، کیونکہ روز میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آج میں ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، لیکن اسی طرح مصروفیات ہوتی ہیں اور دن کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور روز ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے روز صفائی کی، روز برتن دھوئے، روز کھانا بنایا، لیکن پھر اگلے دن اسی طرح ہی لگتا ہے جیسے ہم نے کبھی صفائی کی ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کھانا بنایا ہی نہیں ہے، اور یا پھر ہم نے کبھی بچوں کو اسکول بھیجا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر روز جو ہے وہ کام اس طرح سے سر اٹھا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری مصروفیت میں کیسے دن گزر گیا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جی خیر، یہ تو روز روز کے ہی رونے ہوتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم لوگ کرنے لگے ہیں تھوڑی سی اپنی روٹین شیئر، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کروں گی کچھ دل کی باتیں۔ تو دل کی باتیں یہ ہونے لگی ہیں کہ میں آپ سے بتاؤں گی کہ ہر انسان کی کامیابی اور ناکامی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کچھ ناکامی میں انسان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے اور کچھ حالات کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی جو زندگی جو میری اچھی ہوئی ہے، تھوڑی سی لائف سٹائل تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ ہمیشہ سے میرا مطلب اس طرح کا الحمدللہ اب میرا اپنا گھر ہے، اور جیسا بھی ہے چلیں اپنا گھر ہے۔ کرائے کے گھروں میں تو اتنی زیادہ خواری ہوتی ہے نا، جیسے مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر جو ہے وہ کرائے مالک مکان جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ چلیں جیسا بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے میرے ہسبینڈ کو جاب۔ تو اس سے پہلے بھی مطلب وہ چھوٹی سی جاب کرتے تھے جس میں کہ گزارا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، اور پہلے میری 2 بیٹیاں تھیں، پھر میری 4 بیٹیاں ہوں گی۔ تو یہ مجھے کس طرح سے حاصل ہوا؟ یہ ہوا صرف اور صرف میری دعا سے۔ تو یعنی کہ اب میں اس بات پہ غرور نہیں کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہی ہے نا، اسی طرح ہی اللہ میرا بھی ہے۔ تو پھر میں نے بہت ہی زیادہ دل سے اللہ سے دعا کی، اور سب سے زیادہ جو مجھے اعتبار ہے اپنی زندگی میں وہ ہے جناب قرآن پہ، اور سب سے زیادہ میں نے جو عمل کیا وہ میں نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا کیا۔ تو کوئی دن ایسا گزرتا نہیں تھا جو میں مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں سورہ واقعہ نہ پڑھوں۔ تو پھر اس آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے میرے زندگی پہ اتنے زیادہ اثرات ہوئے، یعنی جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ دیر سے ہی صحیح لیکن مجھے ملا ضرور۔ تو آپ سب بھی یہی کر سکتے ہیں، اور ہر وظیفے ہر چیز کے لیے سب سے زیادہ نماز شرط ضروری ہے۔ تو نماز، اگر جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا اس کی کوئی بھی دعا کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ میری روٹین بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اور روزانہ اتنی جلدی ہوتی ہے گیس کی وجہ سے نا، ہماری سپیڈیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بس گیس کا یہ ٹائم ہے جانے کا، تو پھر اس سے پہلے پہلے ہمیں کھانا اور روٹی وغیرہ جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے، چاہے روٹی ٹھنڈی ہو جائے، سالن ٹھنڈا ہو جائے، لیکن یہ کہ چلے بنا ہوا تو ہوتا ہے، وہ تو پھر مائکرو ویو میں جو ہے وہ گرم ہو سکتا ہے۔ تو پھر ابھی میرا دن کا کھانا تیار ہو گیا ہے۔ آج میں نے بنایا ہے آلو مٹر قیمہ، اور سنڈے کا بھی دن ہے آج، اور بچے گھر ہیں، تو پھر بچوں کی یہی فرمائش تھی کہ کچھ اچھا بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائی تھی فروٹ چاٹ، تو میں بھی آج بچوں کی طرح ذرا موبائل دیکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں فروٹ چاٹ کھا رہی ہوں۔ تو آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتانا، اور آپ بھی سورہ واقعہ پر ضرور عمل کرنا۔ اب مغرب کی نماز کے بعد لازمی صورت کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو آپ آہستہ آہستہ دیکھیں، کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن پڑھنا شروع کریں گے اگلے ہی دن ہماری وہ بات پوری ہو جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک لمحہ کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پورے دن میں جو کام کیے ہیں وہ صرف اپنے لیے ہی کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی کی ہے آج پورے دن میں؟ تو پھر بس ایک لمحہ فکر ہمارے لیے ضرور ہونی چاہیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔